سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ماحول میں پھر بدر کا واقعہ پیش آ گیا۔ ایک واقعہ بلکہ دو واقعہ اور عرض کرنا چاہوں گا۔ بنو حنیفہ قبیلہ یہ یمامہ کے علاقے میں مسلمہ کذاب کا قبیلہ ہے، بڑا طاقتور قبیلہ تھا نجد کے علاقے میں، یمامہ کے علاقے میں بنو حنیفہ۔ اس کے ایک سردار تھے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سا کے ساتھ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ دور تھا جب حضور کے مختلف جہادی دستے مختلف علاقوں میں، نجد کے علاقوں میں جنگ کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے۔ ثمامہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، کافر ہی تھے، تو عمرے کے لیے گئے۔ عمرے کے لیے سب جایا کرتے تھے، گھر سے نکلے عمرے کے لیے۔ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جہادی دستے کے قابو چڑھ گئے، انہوں نے پکڑا، مدینہ پہنچا دیا۔ یہ ایک جنگی قیدی ہیں، آزاد آدمی تھے، قبیلے کے سردار تھے، ایک جہادی دستے کے قابو چڑھے، گرفتار ہوئے، مدینہ منورہ میں جنگی قیدی بن کے مدینہ پہنچ گئے۔ 3 دن مسجد کی ستون کے ساتھ بندے رہے، پھر مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ وہ تفصیلات بڑی لمبی ہیں، یہاں کا موقع نہیں ہے۔ یہ جب مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثمامہ بن اسال نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں گھر سے تو چلا تھا عمرے کے لیے، آپ کے ساتھیوں نے پکڑا، یہاں لا کے باندھ دیا، اب میں کلمہ پڑھ لیا تو اجازت ہو، کیا خیال ہے، میں اب گھر واپس جاؤں یا عمرہ کرنے کے لیے جاؤں؟ فرمایا اچھا خیر کہہ رہا تھا، جاؤ عمرہ کرو۔ ثمامہ گئے، ماحول وہی دشمنی کا ہے، مکہ مکرمہ گئے، عمرہ ادا کیا، اور وہاں اپنے ایمان کو چھپایا نہیں، ظاہر بھائی کلمہ پڑھ لیا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں۔ اس پر وہاں کش پکش ہو، باتیں پوچھ گچھ شروع ہوئی۔ تو ثمامہ نے کہا، دیکھو یار بات سنو، میرے ساتھ الٹی سیدھی باتیں نہ کرنا، تمہارا غلہ زیادہ تر گندم وغیرہ یمامہ سے آتی ہے، ایک دانہ نہیں آنے دوں گا، اگر الٹی سیدھی حرکت کی تو میرا قبیلہ وہاں بیٹھا ہے، میرا قبیلہ تکڑا قبیلہ ہے، گندم کا ایک دانہ مکے نہیں آئے گا، ہوش سے بات کرو۔ ثمامہ کی یہ دھمکی کام کر گئی، اور ثمامہ بحفاظت آرام سے واپس چلے گیا۔ ثمامہ نے یہ دھمکی نہیں دی تھی، عملاً کیا، جاتے ہی غلہ روک دیا۔ حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ثمامہ نے جا کے غلہ روک دیا، پابندی لگا دی کہ کوئی یہاں سے قافلہ، یہاں سے کوئی تجارت مکہ مکرمہ نہیں ہوگی۔ 2-3 مہینے اسی حالت میں گزر گئے۔ جب مکے میں غلے کی آمد رک گئی تو مکے والوں نے مشورہ کیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد بھیجا کہ جناب آپ کا ہمارا معاہدہ چل رہا ہے اور آپ کے ایک ساتھی نے ہماری معاشی ناکہ بندی کر دی ہے، غلہ روک دیا ہے، مہربانی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خط لکھا ثمامہ بن اسال کو کہ دیکھو یار ہمارا ان سے معاہدہ چل رہا ہے، آپ ایسا نہ کرو، یہ ناکہ بندی کھول دو۔ تو ثمامہ بن اسال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ناکہ بندی کھولی۔ یہ بھی اس دور میں یہ معاشی کشمکش کا قصہ تھا۔ ایک واقعے کی طرف اور توجہ دلانا چاہوں گا، لمبا واقعہ ہے لیکن یہ متعلقہ حصہ عرض کروں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیبیہ کے معاہدے میں ایک شرط یہ تھی جو یک طرفہ تھی، ون وے تھی، زیادتی کسی کو ماننی پڑی تھی۔ معاہدات میں بہت سی باتیں ماننی پڑتی ہیں، وہ یہ تھی، قریش نے یہ شرط لگا دی تھی کہ ہمارا کوئی ساتھی آپ کے پاس ہمیں چھوڑ کر آپ کے پاس آئے گا تو واپس کریں گے آپ، اور آپ کا کوئی ساتھی ہم آپ کو چھوڑ کر آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ بالکل ون وے یک طرفہ شرط تھی، غیر منصفانہ تھی لیکن ماننی پڑی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے نکلے، مدینہ منورہ جا پہنچے۔ رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں آپ کا، یہ پہنچے تو پیچھے سے قریش کا وفد بھی پہنچ گیا کہ جناب ہمارا ایک آدمی بھاگ کر آیا، آپ معاہدے کے تحت واپس کریں اسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو حکم دیا واپس جاؤ بھائی۔ اس کے یا رسول اللہ میں فرمایا ٹھیک ہے لیکن معاہدہ ہے، معاہدے کی پابندی تو کریں گے، واپس جاؤ۔ ابو بصیر کو ان 2 نمائندوں کے ساتھ حضور نے واپس بھیج دیا۔ واپس راستے میں ابو بصیر کی ایک جگہ داؤ چل گیا، بیٹھے بیٹھے کھجوریں کھا رہے تھے، ایک ان میں 2 میں سے ایک کی تلوار پڑی ہوئی تھی، تو تلوار ہاتھ میں پکڑی، دیکھا بھیا بڑی اچھی تلوار ہے، اس نے کہا ہاں چیک کروں، انہوں نے کہا کر لو، اسی پر چیک کر لی اس نے، وہ بندہ مار دیا۔
اب بندہ مار دیا تو وہ دوسرا بندہ بھی مدینہ کی طرف دوڑا اور یہ بھی پیچھے پیچھے مدینہ منورہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ کہ یا رسول اللہ، اس نے تو میرا بندہ مار دیا، میں بڑی مشکل سے جان بچا کے آیا ہوں، اتنے میں ابو بصیر پہنچ گئے۔ انہوں نے یہ کیا کیا؟ یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر نہیں کیا، آپ کا ذمہ داری نہیں ہے، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اور میں نہیں بھائی، معاہدہ ہے، اب بھی میرا حکم یہ واپس جاؤ اس کے ساتھ۔ یا رسول اللہ میں اپنی ذمہ داری پہ مارا ہے، فرمایا نہیں، واپس جاؤ۔ ابو بصیر کو پھر حضور نے واپس بھیج دیا، معاہدے کی پاسداری کا یہ حال تھا۔ ابو بصیر کو پھر واپس بھیج دیا، جاؤ بھائی اس کے ساتھ، میں معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اب ابو بصیر نے راستے میں دیکھا کہ اب میں وہاں جا کر بھی مارا ہی جاؤں گا، پہلے بھی ان کا ملزم مجرم ہوں اور اب تو میں نے بندہ بھی مار دیا، ڈبل مجرم ہوں تو یہ تو مار ہی دیں گے۔ تو اس نے اس کو بھگا دیا اور سمندر کے کنارے ایک جگہ ڈیرا لگا کے بیٹھ گیا کہ یہی وقت گزارتا ہوں، چلو۔ اب جو وہ ڈیرا لگایا اس نے، تو آہستہ آہستہ مکہ مکرمہ میں قریش کے ماحول میں بہت سے لوگ تھے جو خفیہ طور پر کلمہ پڑے ہوئے تھے، ڈر کے مارے بات نہیں کرتے تھے، اور یہ بھی ان کو پتہ تھا کہ مدینہ گئے تو واپس کر دیے جائیں گے۔ یہ عجیب سی صورتحال تھی کہ یہاں کلمہ ظاہر کریں گے تو یہ ماریں گے، مدینہ گئے تو واپس کر دیں گے، تو کیا کریں، کلمہ پڑا ہوا تھا۔ اب جس چیز کو پتہ چلا وہ ایک ایک کر کے ابو بصیر کے ڈیرے پر ایک تیسرا آزاد ڈیرا بن گیا ہے، تو وہاں ہم وقت گزار سکتے ہیں، تو ایک ایک کر کے وہاں جمع ہوتے گیا، اچھا خاصا جتھا اکٹھا ہو۔ روایات میں 70-80 کی تعداد آتی ہے، 100 کے لگ بھگ آدمی ایک ایک کر کے 6 سال 6 مہینے میں اچھا خاصا کیمپ بن گیا۔ آپ اس کو جو بھی کہہ دیں، کیمپ دہشت گردی کا کیمپ کہہ دیں، کیا کہہ دیں، کیمپ بن گیا، اڈا بن گیا، ایک اچھا خاصا جتھا اکٹھا ہو گیا۔ اب انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو اس زمانے میں ہوتا تھا، معروف بات تھی، تجارت کے راستے میں تھے یہ، قریش کے تجارتی قافلے روکنے شروع ہوئے، آنے جانے والے لوگوں کو ناکہ بندی کر دی، وہ سمجھیے ناکہ بندی کر دی، دشمن کی ناکہ بندی کر دی۔ اب وہ روک رہے ہیں، لوگوں کو آنے جانے نہیں دے رہے، راستہ رک گیا، قریش کا تجارتی راستہ تھا، بڑے پریشان ہوئے۔ تو قریشیوں نے آپس میں مشورہ کیا، یار یہ تو کام خراب ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظم کا حصہ نہیں تھے، وہ آزاد کیمپ تھا، حضور کے نظم کا حصہ نہیں تھے، اپنے طور پہ بنایا تھا، حضور پر ذمہ داری بھی نہیں تھی۔ تو قریش نے باقاعدہ وفد بھیجا، خط لکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جناب یہ مسئلہ ہمارے لیے بن گیا ہے، ٹھیک ہے آپ کے کہنے پر نہیں کر رہے لیکن کر تو رہے ہیں، تو اب ہم جو ہے نا اپنی شرط واپس لیتے ہیں، وہ جو ہماری شرط تھی نا، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے بندے کو واپس، آپ سے کسی بندے کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ قریش نے باقاعدہ وہ شرط واپس لی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں تھی کہ آپ کا بندہ ہم واپس نہیں کریں گے، آپ ہمارا بندہ واپس کریں گے، ہم شرط واپس لیتے ہیں، تو آپ اس کو کیمپ اٹھوا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی یہ درخواست منظور کی اور ابو بصیر کو پیغام بھیجا کہ آپ کیمپ چھوڑ کے آ جاؤ بھائی۔ اچھا اگلی بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، حضور کی ذمہ داری پر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا، حضور پر ذمہ داری نہیں تھی، آزاد کیمپ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بصیر کو ان کے سینکڑوں ساتھیوں سمیت واپس بلوایا مدینہ منورہ میں، تو کوئی سزا نہیں دی، کوئی تعرض نہیں کیا، اس کو امن دیا ہے اور کوئی آپریشن ویبریشن نہیں ہوا، وہ آرام سے مدینہ منورہ میں اپنے اپنے علاقوں میں جہاں ٹھہرنا چاہتے ٹھہرے۔ یہ میں نے تین چار جھلکیاں عرض کی ہے معاشی کشمکش۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ معاشی کشمکش، معاشی استحکام، دشمن کو معاشی طور پہ کمزور کرنا، یہ بھی ہمیشہ سے جنگ کا حصہ رہا ہے، جہاد کا بھی حصہ رہا ہے۔ آج بھی ہماری عالم اسلام کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں دو بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم خود معاشی طور پہ مضبوط ہوں، ہمارا معاشی استحکام، عالم اسلام کا معاشی استحکام، اور معاشی استحکام میں سب سے بڑی بات ہمیں عالم اسلام کو مجموعی طور پر مل بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ ہمارے وسائل دشمن کے کنٹرول میں کیوں ہیں۔ اس وقت وسائل ہمارے ہیں، گیس، تیل، اور الٹیمیٹ کنٹرول ان کا ہے۔ ہمیں ایک تو یہ اپنی معاشی استحکام، اپنے وسائل کو آزاد کرنا ہوگا، اور دوسرے نمبر پر معاشی طور پر خود کفیل ہو کر
مخالفین کے اور عالمی استعمار کے نرغے سے نکلنا ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ معاشی کشمکش، یہاں ہماری ناکہ بندی ہوتی ہے، ہمیں بھی ناکہ بندی ہم کر سکتے کرنی چاہیے۔ میں ان گزارشات کے ساتھ اس وقت جو عالم اسلام کے مختلف حصوں میں فرانس کی زیادتی دیکھے کہ پرائیویٹ لوگ کیا کرتے تھے گستاخانہ کھا کے، اس دفعہ گورنمنٹ نے، دنیا کے 5 بڑے چودھریوں میں سے ایک چودھری نے سرکاری طور پر ریاستی ذمہ داری پر یہ توہین رسالت کی ہے، تو یہ کم از کم معاشی بائیکاٹ آخری درجہ ہوتا ہے۔ ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر ہماری جو جانیں حاضر ہیں، لیکن میں صرف یہ عرض کیا ہے کہ یہ جو معاشی کشمکش اور معاشی بائیکاٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ خالی زمانے کا رواج نہیں، دور نبوی میں بھی ایسا ہوتا تھا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا، ہم بھی ایسا کرتے تھے۔ یہ بھی جہاد کی ایک صورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔